سمجھاتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی چندہ کبھی جانی، ایسے ورڈ استعمال کرتا۔ باز نہیں آتا تھا، حالانکہ میں اسے ٹوک چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس عمر میں بھی اس کا ٹھرکی پن ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اپنی عمر کو دیکھتا، میری عمر کو دیکھتا، میں اس کی پوتی کی جگہ تھی۔ اگر وہ پڑھاتا اچھا نہ ہوتا تو یقیناً میں دار جی سے کہہ چکی ہوتی کہ مجھے اس شخص سے نہیں پڑھنا۔ ایک بار وہ مجھے پڑھا ہی رہا تھا جب SHO ہمدان ہمارے گھر پہ آیا۔ مجھے تیاری کرتا دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ کہنے لگا تیاری کر رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اچھی بات ہے۔ پھر پروفیسر حیدر سے کہنے لگا کہ ابھی آپ جائیں، ابرش میرے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ یہ سن کے پروفیسر حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں اتنی دور سے اسے خاص طور پہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ چھٹی کرے، حالانکہ 2 مہینے میں یہ میری پہلی چھٹی تھی۔ ہمدان کہنے لگے دیکھو پروفیسر صاحب، مجھے بھی چھٹی بہت کم ملتی ہے اور آج کا دن میں اپنی ہونے والی منگیتر کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے دادا جی سے پوچھ سکتے ہیں، میں اجازت لے چکا ہوں۔ ہمدان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ، آج کا دن تمہارے نام، رات تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور تمہارے دادا جی سے میں اجازت لے چکا ہوں۔ میں نے کہا لیکن ہمدان میری بات تو سنیں، آپ جانتے ہیں میں دن رات ایک کر کے تیاری کر رہی ہوں، 15 دن بعد میرے پیپرز ہیں، میں کوئی تفریح نہیں چاہتی، پلیز مجھے چھوڑیں، پیپرز کے بعد صحیح۔ وہ کہنے لگا نو مور آرگیومنٹ ابرش، تم جانتی ہو میری ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے چھٹی ملتی ہے مجھے۔ پروفیسر حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ بڑے غصے سے ہمدان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا سر آپ جائیں کیونکہ یہ صاحب تو مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمدان مسکرانے لگا، مجھے ڈرائنگ روم سے باہر لے گیا۔ لاؤنج میں دار جی بیٹھے تھے۔ کہنے لگا دار جی آپ کی پوتی کو میں واپس بحفاظت یہاں چھوڑ جاؤں گا 10 بجے تک، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ دار جی کہنے لگے نہیں، تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو میں بہت مطمئن ہوتا ہوں۔ میں ہمدان کے ساتھ باہر آ چکی تھی۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، فرنٹ ڈور اس نے ہی میرے لیے کھولا۔ بیٹھیے میڈم، تشریف رکھیے، اپنی ہی گاڑی سمجھا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بیٹھ گئی، اس نے دروازہ بند کیا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی کو مین روڈ تک لے گیا۔ میں نے کہا بائی دا وے اس ایمرجنسی کو نافذ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے لگا کیا کروں یار، ہم پولیس والوں کی زندگی اپنے لیے بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ SHO صاحب تو بڑے ہی ان رومانٹک سے ہیں، رشتہ طے